نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وكل خير خطائين توابون او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے توبہ کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے مشورہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو اس لیے کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آج سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں مقیم فرمایا اور ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، لیکن آپ اس درخت کے قریب گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا اور اس کے بعد توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہا اور شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا تو دشمنی میں آ کر اللہ سے مہلت دی اور کہا میں تمہارے بندوں کو بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے سے دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی اور یہاں دنیا میں شیطان لوگوں کے پیچھے لگے ہوا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور توبہ قبول فرما کر انہیں بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ، کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انجانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جرم کیا، اب اس کی تلافی کیسے کروں، اس غلطی سے میں کیسے بچ جاؤں، اس کے گناہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ توبہ ہر گناہ سے کرنا واجب ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرائط بیان کیے۔ فرمایا ان یقلع عن المعصیہ، کہ گناہ کرنا چھوڑ دے، جس غلطی کا احساس اسے ہوا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا اس کو چھوڑ دے، اس سے باز آ جائے۔ ان یندم علی فعلہا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، شرمندگی کا احساس اس کے اندر دل میں پیدا ہو۔ اور تیسری شرط بیان فرمائی ان یعزم علی الا یعود الیہا ابدا،
کہ ایسا پختہ ارادہ کرے کہ ہمیشہ ہمیش اس کے طرف لوٹیں گے نہیں، کبھی اس گناہ کو دہرائیں گے نہیں۔ یہ 3 شرائط پائے جانے چاہیے، تب جا کر توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ جو لوگ گناہ کیے اور اس پہ شرمندہ ہوئے، توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، میں بندوں پر بڑا مہربان ہوں، اس کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لغفار لمن تاب، کہ میں بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، وعمل صالحا، اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سے بوجھ کو ہلکا کر دے، تمہارے تخفیف کر دے تمہارے لیے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ پیدائشی بڑا کمزور ہے، اس لیے اس سے بوجھ کو کم کر دیا جائے، اس سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا دیا۔ آپ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، آپ جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق فرماتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ان پر وحی کی ہے۔ تو نبی کا فرمان گویا وحی الہی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر خطائین توابون، کہ تمام بنی آدم گنہگار ہیں، اور ان گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حدیث میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کی سواری کر رہا ہے، اور کھانے پینے کے ضروریات کے تمام سامان اسی اونٹنی پر ہے۔ وہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور کسی درخت کے نیچے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے، اور اس کو آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی وہاں موجود نہیں، وہ گھر سے اتنا دور جا چکا ہے کہ واپس نہیں آ سکتا پیدل، سفر اتنا طویل ہے کہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ دم توڑ دے گا، اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے لیکن اس کو نہیں ملتی۔
پھر وہ مایوس ہو کر سو جاتا ہے، اچانک اس کی پھر آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی وہاں موجود ہے۔ تو شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے زندگی پانے سے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے، جب موت سامنے ہو اس وقت کہے تُبْتُ الْآن، اب میں نے توبہ کیا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو اپنی موت کے وقت توبہ کرے اور کہے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب اس کی روح حلقوم میں پہنچ جاتی ہے، غرغرے اور نزع کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مشرق سے نکلتا رہے، جب مغرب سے نکلنا شروع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ صبح کا کیا ہوا شام کو آ جائے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ شام کو توبہ کر لے، شام کو گناہ کیے صبح کو توبہ کر لے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ رات کو پی بھی لیا صبح کو توبہ کر لی، رات کو پی بھی لیا صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تو لہٰذا کوئی شخص گناہ کرتا ہے، آج گناہ کیا، شام کو توبہ کیا، پھر کل گناہ کیا، پھر توبہ کیا، یہاں تک کہ وہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اس نے پھر کہا پھر دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو آپ نے کہا اس کو گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر توبہ کرتا ہے، آپ نے کہا پھر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم گناہ کر کے توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تم جتنا گناہ کیے ہو توبہ کر لو، تمہارے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، آسمان و زمین کے خلا کو پر کر دے، اس کے بعد تم توبہ کرنے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ کے اندر یہ بات واضح رہے کہ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ہم نے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کے خلاف سازشیں کی، کسی کی دولت چوری کر لی، کسی کو نقصان پہنچا دیا، جو حقوق بندوں سے متعلق ہے وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، ایسے شخص کی بھی معافی نہیں ہوتی جب حقوق العباد اس کے متعلق ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بندوں کے حقوق ادا کرے، اللہ کے حقوق میں جو کمی کوتاہی رہ جائے اس سے توبہ کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔